بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اس کتاب کا آج ہم جو تیسرا سبق ہے وہ شروع کریں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہوگا کتاب النکاح کا آغاز، یعنی جو وفاق المدارس السلفیہ کا نصاب ہے اس نصاب کے مطابق ہم کتاب النکاح کا آغاز کریں گے، اور آج سے ہم ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو سبقن پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسی کتاب کے متعلقہ یعنی بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے جو مصنف ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کا تعارف جاننے کی کوشش کی، اور ان کے تعارف میں ہم نے سب سے پہلے ان کا نام، ان کی ولدیت اور آباء و اجداد کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ان کی تاریخ پیدائش اور وفات جو ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے ان کے حالات زندگی جو تھے اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اساتذہ اور تلامذہ ان کے حوالے سے، یعنی انہوں نے کن کن شیوخ سے کسب فیض کیا اور آگے ان سے کن لوگوں نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی، علم حاصل کرنے کی کوشش کی، جو ان میں سے مشہور تھے چند ایک، ان کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ ہم نے علمی پس منظر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آیا امام ابن رشد رحمہ اللہ کا فقہ کے علاوہ کوئی اور بھی علمی پس منظر ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ان کی جو تصانیف ہیں، جو ان کے دیگر علوم کے ساتھ وابستگی تھی اور جو دیگر علوم میں ان کی مہارت تھی، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے، آج کے سبق کی جو چند ایک چیزیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا عنوان ہوگا کتاب النکاح، یعنی بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کی جو کتاب النکاح ہے، اور یہ وفاق المدارس السلفیہ کے نصاب کا حصہ ہے۔ ہم اس کا آغاز کریں گے، اور آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے کتاب النکاح کے جو ابواب ہیں ان کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو باب اول ہے جس کا آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے اس کا خصوصی تعارف دیکھیں گے۔ خصوصی تعارف سے مراد کہ اس کے جو اس باب میں جو چیزیں بیان کی جائیں گی ان کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں گے، اور تیسرے نمبر پر شریعت میں نکاح کا حکم کیا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کتاب النکاح کے ابواب کا تعارف۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کتاب النکاح کے آغاز میں اس حوالے سے ہمیں روشناس کروایا اور یہ بتلایا کہ اس کتاب میں بنیادی ابحاث کون سی ہوں گی۔ عزیز طلباء کرام، نکاح جو ہے یہ ایک بڑا عظیم مقصد ہے شریعت کے مقاصد میں سے، اور یہ کتاب بھی بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ معاملات میں سے نکاح بھی ایک معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں انسان کے لیے تسکین کا پہلو رکھا ہے، انسان کی جو نسل کی حفاظت ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، یعنی نکاح کے ساتھ کئی ایک امور وابستہ ہیں، شرعی امور، اور انسان کے ایمان کی تکمیل جو ہے وہ بھی نکاح کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز میں ہی کتاب النکاح کے بعد یہ چیز بتلائی اور سمجھائی کہ اس میں ہم گفتگو کس انداز سے کریں گے۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں وَأُصُولُ هَذَا الْكِتَابِ تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ۔ امام صاحب نے ابتدا میں ہی اس کتاب کی جو بنیادی ابحاث ہیں ان کے متعلق لکھا کہ اس کتاب کی بنیادی ابحاث جو ہیں وہ 5 ابواب کے متعلقہ ہوں گے، یعنی 5 ابواب میں مختصراً کر کے ان کو بیان کیا جائے گا،
اور امام صاحب نے پھر ابتدا میں ہی ان ابواب کے نام جو ہیں ان کا تعارف کروا دیا۔ امام صاحب لکھتے ہیں الباب الاول، پہلا باب جو ہے وہ ہوگا فی مقدمات النکاح، مقدمات النکاح کے حوالے سے۔ مقدمات النکاح سے مراد نکاح کا حکم کیا ہے، اور نکاح کا جو خطبہ ہے اس کا کیا حکم ہے، خطبہ منگنی کا کیا حکم ہے، اور مخطوبہ یعنی جس کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ یہ مقدمات النکاح امام صاحب نے ان کا تعارف کروایا۔ آج ہم اس باب کی بھی تفصیل اور اس کا خصوصی تعارف بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا باب امام صاحب نے قائم کیا ہے الباب الثانی، امام صاحب نے دوسرا باب قائم کیا ہے جی فی موجبات صحت النکاح، یعنی وہ امور، وہ واجبات جو نکاح کی صحت کے حوالے سے ہیں، جیسے گواہیاں ہیں، لوگوں کی گواہی دینا، لوگوں کی موجودگی ہے، ولی کی اجازت ہے، مہر جو ہے اس کے متعلقہ امور ہیں، رضامندی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نکاح کی صحت کے حوالے سے، اور نکاح کے وقت جو شروط قائم کی جاتی ہیں وہ ساری بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد امام صاحب نے تیسرا باب باندھا ہے جی الباب الثالث، تیسرا باب، اور امام صاحب اس باب کا نام ذکر کرتے ہیں فی موجبات الخیار فی النکاح، تیسرا باب امام صاحب نے قائم کیا ہے ان امور کے متعلقہ جو نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے ہیں۔ اس باب میں جس چیز کا بیان ہوگا یا جس چیز کے متعلق گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں شریعت نے اختیار دیا ہے، حق کو دیا ہوا ہے نکاح کو قائم رکھنے کا یا نکاح کو چھوڑ دینے کا، تو جو ایسے امور ہیں ان کے متعلقہ گفتگو ہوگی۔ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں چند ایک، جیسے خامد جو ہے اس کا گم ہو جانا، اس کے حوالے سے کسی چیز کا علم نہ ہونا، یا اگر غلام ہے، بیوی اور خامد دونوں غلام ہے تو ان میں سے کسی ایک کا پہلے آزاد ہو جانا، یا اس طرح جو دیگر امور اور معاملات آتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر امام صاحب نے باب باندھا ہے الباب الرابع، چوتھا باب، امام صاحب نے چوتھے باب کا نام جو رکھا ہے وہ ہے فی حقوق الزوجیت، یعنی جو زوجین کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے، بیوی کے خامد پر کیا حقوق ہیں اور خامد کے بیوی پر کیا حقوق ہے، یہ جو آپس کے متعلقہ حقوق ہے نا، ان حقوق کے حوالے سے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے الباب الخامس، پانچواں باب جو امام صاحب نے باندھا ہے، امام صاحب نے اس کا نام رکھا ہے فی الانکحۃ المنہی عنہا والفاسدہ، وہ نکاح جن سے منع کیا گیا ہے اور جو فاسد ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی باب اول جو ہے اس کا خصوصی تعارف، خصوصی تعارف سے مراد یہ ہے کہ امام صاحب پہلے باب میں کن چیزوں کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں الباب الاول، پہلا باب، امام صاحب نے پہلے ان 5 ابواب کے نام ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی الباب الاول کا ٹائٹل دے کے، سرخی دے کے یہ ساتھ یہ بات شروع کی، اور امام صاحب لکھتے ہیں الباب الاول فی مقدمات النکاح، پہلا باب جو ہے وہ نکاح کے مقدمات کے حوالے سے ہے، یعنی جو سب سے بنیادی اور پہلی چیزیں ہیں نا ان میں یہ باب شمار ہوگا، اور امام صاحب نے اس باب کا تعارف اور اس میں ذکر کرتا جو مسائل ہیں ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف اور ان کی سرخیاں اس انداز سے بیان فرمائی ہیں۔ وفی هذا الباب 4 مسائل، امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس باب میں 4 مسائل جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے، اور اس باب کے متعلقہ 4 مسائل ہیں جن کو ہم آگے ان کے احکام اور سبب اختلاف جو ہے علماء کا وہ ان میں سے پہلا فی حکم النکاح، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح شریعت نے واجب قرار دیا ہے، مباح قرار دیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے حکم النکاح، نکاح کا حکم کیا ہے، ایک شخص کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے نہیں ضروری، اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے
یہ اسی باب میں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر وفی حکمی خطبۃ النکاح، اور نکاح کا خطبہ جو ہے اس کے حوالے سے حکم کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ اب محل نہیں ہے تفصیل کا، اس لفظ کے حوالے سے وفی حکمی خطبۃ النکاح تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اردو تراجم میں اس کو جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ خطبہ سمجھ کے، یعنی منگنی کا معنی سمجھ کے کیا گیا ہے، جبکہ جو عربی شروحات ہیں اس میں خطبۃ النکاح، نکاح کے خطبے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو آئندہ سبق میں ہم جب اس مسئلے کو زیر بحث لے کے آئیں گے تو ہم ان دونوں امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطبہ اور خطبہ دونوں انداز سے ہم اس لفظ کو حل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا جو حکم ہے ہم دونوں انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر جو اس باب میں مسئلہ ڈسکس ہوگا، جو زیر بحث لایا جائے گا، وہ ہوگا وفی الخطبۃ علی الخطبہ، منگنی پر منگنی کرنا۔ ایک شخص نے پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغام نکاح پر اوپر کوئی اور بندہ جو نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے وہ بھی اسی باب میں بیان ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر جو اس باب میں چیز بیان کی جائے گی، جو مسئلہ بیان کیا جائے گا، وہ ہوگا وَفِي النَّظْرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ۔ امام صاحب نے جو چوتھا مسئلہ اس باب میں بیان کیا وہ ہے کہ نکاح سے قبل، شادی سے قبل جس عورت سے شادی کا ارادہ ہے، یعنی جو مخطوبہ ہے، جس سے منگنی کی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں منگیتر کہتے ہیں، اس کو شادی سے قبل دیکھنے کا کیا حکم ہے وہ بھی اسی باب میں بیان کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس باب کا پہلا مسئلہ، شریعت میں نکاح کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ امام صاحب نے الباب الاول فی مقدمات النکاح، اس میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے فَأَمَّا حُکْمُ النِّکَاحِ، جہاں تک نکاح کے حکم کی بات ہے، فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے حق میں مندوب ہے، وَهُمُ الْجُمْهُورُ، اور یہ قول جو ہے یہ جمہور کا قول ہے۔ یہ جو پیچھے امام صاحب نے قوم کا لفظ ذکر کیا ہے، قوم سے مراد امام صاحب نے جمہور مراد لی ہے۔ اور ساتھ لکھتے ہیں وقال اہل الظاہر، جہاں تک اہل ظاہر کا موقف ہے، جو شریعت کی نصوص کو ظاہر پہ محمول کرنے والے ہیں، ان کا جو قول ہے، ان کا جو موقف ہے، امام صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں ہوا واجب، ان کے نزدیک نکاح کرنا ایک انسان کے حق میں واجب ہے۔ وقالت المتأخرۃ من المالکیۃ، جو مالکیہ ہیں، جو فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں سے جو متاخرین ہیں، انہوں نے اس کی کچھ تخصیص کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہوا فی حق بعض الناس واجب، نکاح جو ہے بعض لوگوں کے حق میں واجب ہے، وفی حق بعضهم مندوب الیہ، اور بعض کے حق میں نکاح کرنا جو ہے وہ مندوب ہے، وفی حق بعضهم مباح، اور بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا جو ہے وہ مباح ہے۔ وذالک، اور یہ جو تخصیص کی گئی ہے، یہ جو فرق کیا گیا ہے، یہ بحسب ما یخاف علی نفسہ من العنت، اور یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو بندہ خود اپنے اوپر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ڈر رکھتا ہے، اس کو گناہ میں زنا کی طرف مبتلا ہونے کا ڈر ہے، یہ اس اعتبار سے دونوں میں فرق رکھا گیا ہے، یعنی واجب، مندوب اور مباح کا جو فرق کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب امام صاحب نے یہاں پہ تین موقف جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ جمہور کا ہے، جمہور کے نزدیک نکاح مندوب ہے، اور یہی راجح قول ہے علماء کے نزدیک۔ اس کے بعد امام صاحب نے اہل ظاہر کا قول نقل کیا ہے۔ اہل ظواہر جو ہے ان کے نزدیک نکاح کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے صیغہ امر کے ساتھ حکم ہے، تو یہ واجب ہے۔ جبکہ مالکیہ جو ہے متاخرین، وہ
بعض لوگوں کے حق میں واجب، بعض کے حق میں مندوب اور بعض کے حق میں مباح قرار دیتے ہیں۔ اب امام صاحب نے یہ ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی سبب اختلاف جو ہے وہ ذکر کیا۔ امام صاحب لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اور ان کے اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے هَلْ تُحْمَلُ صِيغَةُ الْأَمْرِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، صیغہ امر جو اللہ رب العزت کے اس قول میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ پوری آیت ہے آگے الی آخر الآیہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، دو دو کے ساتھ، تین تین کے ساتھ، چار چار کے ساتھ۔ یہ جو آگے پوری آیت ہے تفصیل ہے سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ تو فَانكِحُوا جو ہے یہ اصل سبب اختلاف ہے کہ حل تحمل صیغۃ الامر، کیا صیغہ امر کو کس چیز پر محمول کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا، تم نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، فإنی مکاثر، میں کثرت امم کی وجہ سے ایک جو فخر ہے نا وہ کروں گا۔ تو یہ اس طرح کی جو اور دیگر نصوص وارد ہوئی ہیں وما اشبہ ذلك من الاخبار الواردہ فی ذلك علی الوجوب، تو امام صاحب نے سبب اختلاف یہ ذکر کیا کہ اس حوالے سے جو اخبار وارد ہوئی ہے کیا ہم ان ساری کی ساری اخبار کو وجوب پر دلالت کریں گے، یا پھر ان اخبار کو ام علی الندب، یا ہم ان کو مندوب کے معنی میں رکھیں گے، ام علی الاباحہ، یا پھر ان کو مباح ہونے کے معنی میں رکھیں گے۔ اب سبب اختلاف بھی امام صاحب نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے امام صاحب نے تین موقف ذکر کیے، جمہور کا، اہل ظاہر کا اور فقہ مالکی کا۔ یہ موقف ذکر کرنے کے بعد امام صاحب نے ان کا سبب اختلاف جو ہے وہ بھی ذکر کر دیا۔ اب امام صاحب نے آگے فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جہاں تک کچھ لوگوں کا یہ کہنا یعنی واجب، مندوب اور مباح، اب اس کی علت امام صاحب نے بیان کی ہے۔ میں اس علت کو پڑھنے سے قبل، اس علت کو بیان کرنے سے قبل عزیز طلباء کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مندوب کا معنی سمجھے۔ مندوب کا معنی یہ ہے شریعت نے جس چیز کو کرنا جو ہے لازمی قرار نہ دیا ہو، لیکن جو بندہ کرتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے، اور جو نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اگرچہ مندوب کی یہی تعریف کی جاتی ہے، اور جو فقہ کی کتب ان میں اسی تعریف کی طرف علماء کا رجحان ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کلی طور پر کسی مندوب کو ترک کر دیا جائے یا پوری قوم اس کو ترک کر دے تو وہ جو ہے پھر گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو جب سارا معاشرہ یا اکثریت معاشرہ نکاح کر رہا ہو اس وقت ایک یا دو شخص یا چند ایک اشخاص نہ کریں تو وہ مندوب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، جو واجب ہے وہ تو ہر کسی پہ واجب ہے، اس کا معنی سمجھ آ رہا ہے۔ اب جو تیسرا حکم ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں واجب ہے اور بعض کے حق میں مباح ہے، اس کی امام صاحب نے خود وضاحت فرما دی۔ امام صاحب لکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جہاں تک اس قول کا معنی ہے یا جنہوں نے یہ کہا إِنَّهُ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، کہ یہ بعض لوگوں کے حق میں واجب ہے، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، بعض کے حق میں مندوب ہے، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مُبَاحٌ، اور بعض کے حق میں مباح ہے نکاح کرنا۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں فَهُوَ، یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، فَهُوَ الْتِفَاتٌ إِلَى الْمَصْلَحَةِ، یہ التفات ہے مصلحت کی طرف، یعنی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرق کیا گیا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَاسِ، اور مصلحت کا قیاس کرنا یا جس مصلحت کے تحت یہ فرق کیا گیا ہے یہ نوع جو ہے یہ قیاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْمُرْسَلِ، اور وہ قسم جس کا نام مرسل رکھا جاتا ہے، یعنی قیاس مرسل جس کو کہا جاتا ہے، اس مصلحت کا جو تعلق ہے وہ قیاس مرسل کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ بھی ایسی ہے، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَسْتَنِدُ
الیہ، اور امام صاحب نے آگے اس کی مزید وضاحت کچھ یوں کر دی کہ یہ جو قسم ہے وہ بھی ایسی ہے، وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، یہ کوئی اس کی ایسی اصل جو ہے وہ معین نہیں ہے جس کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے، جس کی طرف اس کو کلی طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ وضاحت نہیں۔ وَقَدْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، جبکہ کثیر علماء جو ہیں، علماء کی ایک کثیر تعداد نے اس کا انکار کیا ہے۔ والظاہر، اور جو ظاہر ہے، من مذہب مالک القول بہ، جو مذہب مالک ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ فقہ مالکی ہے، اس میں ظاہر جو ہے اسی قول کے اوپر ان کا اتفاق ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس چیز کی اگر وضاحت آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اصول فقہ کی کتب میں مصالح مرسلہ اور قیاس کی جو بحث ہے اس کو غور سے پڑھیں، آپ اس فرق کو اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے۔ ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح کے حوالے سے چند ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کتاب النکاح کے ابواب کا تعارف، باب اول کا خصوصی تعارف اور شریعت میں نکاح کا حکم کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے خطبۃ النکاح جو ہے اس کا حکم، ایک پیغام نکاح کی موجودگی میں دوسرے پیغام نکاح کا کیا حکم ہے یہ، اور تیسرے نمبر پر شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا حکم کیا ہے، یعنی جس سے شادی کا ارادہ ہے اس لڑکی کو دیکھنے کا حکم کیا ہے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ صیغہ امر کن کن معانی میں مستعمل ہے، یعنی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے نا کہ صیغہ امر کا جو وجوب ہے، جو صیغہ امر ہے اس کو کس طرف محمول کریں، تو اس لیے آپ اس مشکل کو بھی نحوی اعتبار سے حل کریں کہ صیغہ امر کن کن معانی میں مستعمل ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔